صوفیزم اصل میں نکلا کیسے؟ میں نے بتایا تھا، صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں بھی نہیں، تابع التابعین کے دور میں بھی نہیں، اور ابتدا اس کی ایسے ہوئی جیسے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے لوگ ہیں۔ اور یہ اسلام کا کیا ہے؟ واقعتاً یہی پیغام بھی ہے کہ اسلام کے لیے اپنا آپ قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم نے اپنی جانوں کو اور مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے تمہیں جنت کے عوض۔ تو اس حیثیت سے بات بالکل صحیح تھی کہ اسلام کے لحاظ سے اپنا آپ کو قربان کرنا، اور اس حد تک کہ اپنی ضرورت کے مقابلے میں بھی دوسروں کے لیے اخلاص، احسان مند بننا، احسان کرنے والے بننا۔ تو لفظ احسان کی جو تعبیر ہے اسلام کے اندر، مل احسان، جبرائیل امین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تمہارے اندر اخلاص، للہیت، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ایسا موجزن ہو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تمہارے اندر ہو جائے، اتنا اخلاص پیدا ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ وہ ہے کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، دوسرا درجہ وہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم اس درجے پر بھی کوئی مسلمان آئے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، کہیں اللہ کی بغاوت نہیں کرے گا، کبھی گناہ میں ملوث نہیں ہوگا، کبھی کبھی ہو بھی گیا تو اصرار نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا، ہیلے بہانے نہیں کرے گا، توبے کی طرف پلٹ کے آئے گا۔ تو یہ اصل احسان کا جو موضوع ہے، جس پر اسلام نے زور بھی دیا کہ ایک پہلی سیڑھی ہے +2 یا 10th یوں رکھ لیجئے، تو وہ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ مسلمانیت ہے۔ دوسری اس سے زیادہ پختی، اس سے زیادہ آگے تو وہ ہے مومن، ایمان۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ محسن، احسان۔ یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے، بہترین درجہ، جس میں انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ اللہ کے لیے ہی خالص ہو جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے جو احسان کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ تو یہی فلسفہ شروع میں جو پہلے آئے ان لوگوں نے اس کو لیا، کہا کہ ہم وہ ہیں جو احسان پر پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے عادات، ہمارے اطوار، ہمارا سلوک دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جیسے ابو ذر کی زندگی تھی، جیسے اصحاب رسول اللہ میں ان صحابہ کی زندگی تھی جنہوں نے کبھی مال نہ جمع کیا، نہ جمع کرنا اچھا سمجھا، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے والے تھے۔ لیکن ان میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ وہ پوری دنیا کو لات مارنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ بالکل صحیح تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کے معمولات میں کبھی کنارہ کشی نہیں اختیار کیے، جنگلوں کی راہ نہیں لی، غاروں کی راہ نہیں لی، رہبانیت کی راہ نہیں لی، اون کے کپڑے نہیں پہنے، یہ نہیں کہا کہ یہ بھی دنیا، بیوی بچوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، شادی بیاہ سے کیا ہے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، گھر والوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ باقاعدہ یہ سب چیزوں میں بھی ہوتے تھے اور جہاد میں بھی ہوتے تھے، جو کہ ان لوگوں نے سب سے بڑا جہاد کو چھوڑا۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی ابتدا تھی اسلام کے اندر، لوگوں کو مردہ کرنے کی لہر کہ تم کیا ہو، رہبانیت کی طرح جنگلوں کی طرف بھاگو، دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، دنیا کا نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، سب سے زیادہ بھوک برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو، پیاس برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو، صرف اللہ اللہ کرتے رہو، صرف اور صرف کیا ہے اللہ کے لیے جیو، کوئی اور چیز نہ۔ ایسی چیزیں اصل میں احسان کے نام پر انہوں نے داخل کی جو لوگوں کو بہت اچھا لگا، لیکن نام کوئی نہیں پڑا تھا، بس لوگ ان کو کہتے تھے اللہ والے ہیں، بس بعض کہتے تھے محسنین ہیں، کہ یہ کیا ہے کبھی کسی دنیاوی معاملے میں نہیں آتے ہیں۔ یہ دراصل 3 صدی تک کا مسئلہ رہا، 100 200 300 سال تک ان کا کوئی نام نہیں پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے
برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔